میں آج ہم جو تنقیدی رویے ہیں، تنقیدی رویے کیسے تشکیل پاتے ہیں، ہم ان تنقیدی رویوں کی تشکیل کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ان کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے، جو کریٹیسزم کے بھی وہ کیسے جو ہے وہ متشکل ہوتے ہیں، ان کی تشکیل کیسے ہوتی ہے۔ دیکھیے، فلسفے کی وہ روایت جو یونان سے چلتی ہے، رومنوں تک پہنچتی ہے۔ رومنوں کی تاریخ میں جولیس سیزر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 102 قبل مسیح سے تک جو ہے اس کا 2 قبل مسیح کے لگ بھگ اس کا جو ہے ایرا تھا، دور تھا، یعنی 44 قبل مسیح کے لگ بھگ اس کا ایرا شروع ہوتا ہے، دور شروع ہوتا ہے، اور 102 قبل مسیح کے لگ بھگ جو ہے وہ جولیس سیزر کا عہد ہے، دور ہے۔ رومنوں کی تاریخ میں جولیس سیزر اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس حکمران نے نہ صرف رومی سلطنت کو مستحکم بنیادوں پر استوار کیا، بلکہ رومنوں کی فتوحات کو ایک نئی ڈائمنشن دی، رومنوں کی فتوحات کو ایک نیا رخ دیا، اور یہ رخ شمالی یورپی سلطنت کے حلقہ اقتدار میں شامل کرنے کا عزم تھا۔ یعنی یہ جو ڈائمنشن اس نے دی، جولیس سیزر نے رومنوں کو فتوحات کے سلسلے میں، یہ جو ڈائمنشن تھی، یہ جو زاویہ تھا، یہ جو رخ تھا، یہ شمالی یورپ کے علاقوں کو رومی سلطنت کے حلقہ اقتدار میں شامل کرنے کا عزم تھا، کہ شمالی یورپ کے علاقوں کو رومی سلطنت میں شامل کیا جائے۔ جولیس سیزر نے بیفور کرائسٹ 55 قبل مسیح میں گال کا علاقہ، یہ فرانس میں تھا اس وقت، اور 54 قبل مسیح میں جزائر برطانیہ، یونائٹڈ کنگڈم کے جو جزائر تھے، یعنی جزائر برطانیہ کے جنوبی ساحلی علاقوں کو رومی سلطنت میں شامل کیا، اور اس طرح برطانیہ رومن کلچر اور رومی اقتدار کا براہ راست حصہ بن گیا۔ اب یہاں بات بتانا مقصود یہ ہے کہ ایک قوم یا ایک خطے کے حکمران جب دوسرے خطے پر یلغار کرتے ہیں، دوسرے خطے پر حملہ کرتے ہیں، تو بتانا مقصود یہ ہے کہ وہ اپنی نارمز ساتھ لے کر آتے ہیں، اپنی روایات ساتھ لے کر آتے ہیں، اپنی زبان ساتھ لے کر آتے ہیں، اپنا مائنڈ سیٹ ساتھ لے کر آتے ہیں، اپنی ویلیوز ساتھ لے کر آتے ہیں، اور جس قوم کو وہ مفتوح بناتے ہیں اس پر اپنے کلچر کی بھی چھاپ، اپنے کلچر کے بھی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ یعنی ایک فاتح قوم جو ہے جب مفتوح قوم پر حکمرانی کے سلسلے کو شروع کرتی ہے تو وہ کئی ایک حوالوں سے ان پر اثرات بھی مرتب کرتی ہے۔ یعنی جو مفتوح قوم ہے، اس وہاں کے لوگ ہیں، ان کی ویلیوز پر فاتح قوم جو ہے وہ اپنے اثرات مرتب کرتی ہے۔ مفتوح قوم کی زبانوں پر فاتح اقوام اپنی زبانوں کے اثرات مرتب کرتی ہیں، مفتوح اقوام پر فاتحین کے فکر و فلسفہ کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ بھئی آپ اگر فاتح ہیں تو آپ کیسے سوچتے ہیں، کیسے بولتے ہیں، آپ کا وے آف لائف کیسا ہے، آپ کی ویلیوز کیسی ہیں، آپ کی ریچولز کیسی ہیں، آپ کے اعتقادات کس طرح کے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رومنوں نے جن جن علاقوں کو فتح کیا قبل مسیح میں،
ان علاقوں پر رومنوں نے پھر اپنے اثرات مرتب کیے. تو جولیس سیزر نے جو ہے جب رومن سلطنت کو وسعت دی اور جن علاقوں کو فتح کیا، مفتوح علاقوں کو جولیس سیزر نے اپنے حلقہ اقتدار میں شامل کر لیا. اور حلقہ اقتدار میں شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رومنوں کے وے آف لائف کے، رومنوں کی ریچولز کے، رومنوں کی نارمز کے، رومنوں کے تھنکنگ پروسیس کے اثرات پھر مفتوحین پر مرتب ہوئے. اچھا، جرمانیہ. جرمانیہ کا وسیع علاقہ جس میں جرمنی اور پولینڈ شامل ہیں، رومنوں کے زمانے میں ایک بے نام اور غیر معلوم وسیع منطقہ زمین تھا. یعنی زمین کا بہت بڑا حصہ تھا لیکن غیر معلوم، لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا. جرمنی اور پولینڈ، اسے جرمینیا کہا جاتا تھا. اچھا، جہاں صرف وحشی قبائل آباد تھے اور جہاں موسم رومنوں کے مزاج کے مطابق بھی نہیں تھا. شمالی اور مغربی یورپ کے علاقوں میں رومنوں کے زیر اقتدار جو وسیع منطقے شامل رہے، ان میں فرانس، برطانیہ، اسپین اور پرتگال تھے. مغربی، شمالی اور مغربی یورپ کے علاقوں میں رومنوں کے زیر اقتدار جو وسیع خطے منطقے شامل رہے، جغرافیہ شامل رہا، ان میں کون کون سے علاقے تھے؟ شمالی اور مغربی یورپ کے علاقوں میں فرانس تھا، برطانیہ تھا، اسپین تھا اور پرتگال تھا، جسے ہم پرتگال کہتے ہیں. حلقہ اقتدار میں شامل تھے. اچھا جی، تو یہ سارے کے سارے علاقے جو ہیں وہ پہلے پہل تو یہ تھا کہ یہ رومنوں کے لیے وہاں کا موسم سازگار نہیں تھا. بہرحال، تاہم جہاں تک جزائر برطانیہ کا تعلق ہے، رومن اقتدار ان علاقوں تک ہی محدود رہا جنہیں انگلستان کہا جاتا ہے. اب یہ وہ اقوام ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں، جو یورپین ملک، فرانس ہے، جیسے برطانیہ ہے، جیسے اسپین ہے، جیسے پرتگال ہے یعنی پرتگال ہے، تو یہ جزائر تھے. انہوں نے کیا کیا ہے جو آگے چل کر ان کو جزائر میں ہونے کا جو بہت بڑا ایڈوانٹیج ملا کہ انہوں نے انہوں نے کیا کیا کہ ایڈوانسمنٹ لائے بحری بیڑوں میں. یعنی ان کو انہوں نے شپس میں بدلا، پھر انہوں نے بڑے بڑے کروز بنائے، اور ظاہر ہے کہ پانیوں کے ذریعے جو ہے یہ دنیا کے پھر آگے چل کر بہت بعد کی بات ہے، کلونیل ایرا کی بات ہے، جب یہ دنیا کے مختلف علاقوں کو جا کر جو ہے وہ بہت بعد میں جا کر جو ہے یہ فتح کرتے ہیں. تو تھی یہ والی جو مہارت تھی، یہ ان کے کام آئی کہ انہوں نے پانیوں کے ذریعے جو ہے، یعنی باقی علاقوں کے لوگ جیسے غیر منقسم ڈیوائڈیڈ انڈیا تھا یا برِ صغیر تھا، سب کانٹیننٹ تھا، جب یہ کلونیل ایرا میں نو آبادیاتی دور میں یہ مختلف یورپین اقوام جو ہیں جب انڈیوائڈیڈ انڈیا میں آئیں یا برِ صغیر میں آئی، تو یہ کیسے آئیں کہ یہاں کے لوگ ہاتھیوں پر سفر کرتے تھے، گھوڑوں پر سفر کرتے تھے. تو یہ اقوام کیسے آئیں؟ یہ اقوام پانیوں کے ذریعے آئی. انہوں نے، میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ انہوں نے پانیوں کے ذریعے سفر کرنا شروع کیا تھا. ہاتھی اور گھوڑے پر جو سفر جو ہے وہ مطلب کئی مہینے جب آپ سفر کرتے ہیں تو پانی کے ذریعے آپ جو ہے وہی سفر
مطلب جہاں ایک مہینے میں سفر کرنا ہے وہی آپ جو ہے وہ دنوں میں سفر کر لیتے ہیں، بلکہ گھنٹوں میں سفر کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے اس طرح جو ہے یہ مطلب دنیا کے مختلف خطوں کو جنہوں نے جو ہے وہ اپنی نو آبادیات میں شامل کیا، یہ وہاں وہاں جو ہے یہ پانیوں کے ذریعے گئے نا۔ خیر یہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ اچھا، اب رومنوں نے اسکاٹ لینڈ کو فتح کرنے کی چند بار کوشش کی، یعنی جب انہوں نے انگلستان وغیرہ فتح کر لیا تو پھر انہوں نے اسکاٹ لینڈ کو فتح کرنے کی چند بار کوشش کی، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر کامیاب نہ ہو سکی۔ برطانیہ میں رومنوں کا اقتدار تقریباً 400 سال تک قائم رہا، اور جب رومی سلطنت کمزور ہوئی اور شمالی یورپ کی وحشی اقوام نے روم پر حملے شروع کیے، اس وقت رومنوں نے اپنے شمالی مقبوضات کو خالی کرنے کے عمل کی ابتدا کی۔ رومنوں کے آخری فوجی دستے نے 434 عیسوی میں برطانیہ سے کوچ کیا۔ رومنوں کے آخری فوجی دستے نے 434 عیسوی میں برطانیہ سے کوچ کیا، اور اہل برطانیہ اینگلو سیکسن قبیلوں کی طاقت و تاراج سے دوچار ہوئے۔ یعنی طاقت و تاراج کرنا مطلب جو ہے برباد کر دینا۔ تو اہل برطانیہ یعنی برطانیہ کے رہنے والے اینگلو سیکسن قبیلوں کی طاقت و تاراج سے دوچار ہوئے، یعنی اینگلو سیکسن قبیلوں نے برطانیہ کے رہنے والوں کو تل پٹ کر کے رکھ دیا، تاراج کر کے رکھ دیا، تہو بالا کر کے رکھ دیا، برباد کر کے رکھ دیا۔ برطانیہ انہی اینگلو سیکسن قبائل کے حوالے سے تاریخ میں مشہور ہے جو انگلستان میں مقامی لوگوں کو مفتوح کرنے کے بعد آباد ہوئے، اور جن کے نام و نسب کی بنا پر اس خطہ زمین کو انگلستان کہا گیا۔ شمالی علاقوں میں رومی سلطنت کے پھیلنے سے جو تاریخی اثرات رونما ہوئے، ان کے نتیجے میں اس گمنام خطہ ارض کے بطن سے یورپ پیدا ہوا۔ اب یہ بہت ہی توجہ طلب بات ہے۔ شمالی علاقوں میں رومی سلطنت کے پھیلنے سے جو تاریخی اثرات رونما ہوئے، جو تاریخی اثرات مرتب ہوئے، ان کے نتیجے میں اس گمنام خطہ ارض کے بطن سے یورپ پیدا ہوا۔ رومنوں کی تہذیب، تہذیب سے مراد ہے سویلائزیشن۔ رومنوں کی تہذیب ایک دیو مالائی تہذیب تھی، اور ان کے دیوتاؤں کا الہیاتی شجرہ نسب یونانی علم الاسنام سے ماخوذ تھا۔ یعنی صنم کی جمع اسنام، اسنام یعنی بہت زیادہ بت۔ رومنوں کی سویلائزیشن، رومنوں کی تہذیب ایک دیو مالائی تہذیب تھی، یعنی متھ پر تصور تھا ان کا، دیوی اور دیوتاؤں پر تصور تھا، اور ان کے دیوتاؤں کا الہیاتی شجرہ نسب، یعنی اس میں کئی گاڈز تھے، کئی گوڈیسز تھیں وغیرہ وغیرہ۔ ان کے دیوتاؤں کا الہیاتی شجرہ نسب، انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے اپنے دیوتاؤں کے۔ اچھا، اور ان کو انہوں نے جو ہے وہ ظاہر ہے گاڈ بنایا ہوا تھا، گاڈز تھے ان کے، اور کئی ایک گاڈز تھے۔ تو رومنوں کی تہذیب کا ایک دیو مالائی تہذیب تھی، اور ان کے دیوتاؤں کا الہیاتی شجرہ نسب یونانی علم الاسنام سے ماخوذ تھا۔ اچھا، رومنوں نے جو خدا کا تصور لیا تھا یا خداؤں کا تصور لیا تھا، رومنوں نے کہاں سے لیا تھا؟ رومنوں نے یونانیوں سے لیا تھا۔ اچھا، اس لیے جب یسوع مسیح کی ولادت ہوئی اور انسانی تاریخ میں عیسائیت کا یا مسیحیت کا ظہور ہوا، رومنوں کی دنیا اس آفاقی واقعے سے بہت کم متاثر ہوئی۔ آفاقی واقعہ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کا پیدا ہونا، یا حضرت یسوع علیہ السلام کا پیدا ہونا، یا اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ رومنوں کی دنیا اس ہماگیر آفاقی واقعہ سے بہت کم متاثر ہوئی۔ رومی حکمرانوں نے اس مذہب کے پیروکاروں پر ظلم روا رکھا، یعنی جو حضرت یسوع علیہ السلام کو ماننے والے تھے ان پر انہوں نے جو ہے وہ ظلم روا رکھا، اور انہیں شدید اذیتیں دی، کلفتوں کا شکار کیا۔ تشدد کا ایسا پرآشوب دور تقریباً 300 برس جاری رہا۔
تاہم اس تشدد کے باوجود عیسائیت رومی سلطنت کی سرحدوں میں پھیلتی رہی اور اس کی دعوت تشدد کے پیش نظر، ستم کے پیش نظر، مصائب و مسائل کے پیش نظر، کلفتوں کے پیش نظر بعض علاقوں میں زیر زمین رہی. یعنی لوگ جو ہے وہ مسیحیت کا فروغ ہوتا رہا. تاہم برطانیہ میں ویلش قوموں نے عیسائیت قبول کی، لیکن ایسا واقعہ اس وقت مارز وجود میں آیا جب مشہور رومی حکمران قسطنطین 337 عیسوی تک، یعنی 274 عیسوی سے کے لگ بھگ سے شروع ہو کر 337 عیسوی کے لگ بھگ تک قسطنطین نے عیسائیوں کے بارے میں نرم رویہ اختیار کیا. 312 عیسوی میں جب اس نے رومی سلطنت کی عنان حکومت سنبھالی اس نے مذہبی رواداری کا فرمان جاری کیا. 312 عیسوی مذہبی رواداری کا فرمان جاری کیا اس نے. اپنی وفات سے کچھ عرصہ پیشتر اس نے خود عیسائی مذہب قبول کیا اور عیسائیت کو رومی سلطنت کا سرکاری مذہب قرار دے دیا. کونسٹینٹین، انگلش میں کہتے ہیں کونسٹینٹین، یعنی کونسٹینٹین نے کیا کیا؟ اس نے جناب جو ہے وہ کونسٹینٹین نے سرکاری مذہب جو ہے وہ عیسائیت جو ہے اس کو قرار دے دیا اور خود بھی عیسائی مذہب قبول کر لیا. یوں ماضی کی دیومالائی رومن سیویلائزیشن، رومن تہذیب کا زمانہ ختم ہوا. یعنی وہ آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ یونانیوں سے رومنوں تک پہنچا تھا، جس میں کئی گاڈز ہوتے تھے اور ان گاڈز پر اعتقادات ہوتے تھے، اور وہ ان گاڈز کے سامنے جب کوئی مطلب نیچر کی طرف سے کہیں خدا نخواستہ کوئی مطلب کہیں سمندروں میں طغیانی آ جاتی تھی تو اس سے فصلیں برباد ہو جاتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ انسانوں کی بھی بلی چڑھا دیتے تھے، جانوروں کی بلی چڑھاتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو وہ کئی خداؤں کو ماننے والے تھے، کہیں جو ہے وہ مطلب جتنے مظاہر فطرت تھے اتنے کئی خداؤں کا تصور یونانیوں سے رومنوں تک پہنچا. اور جب کونسٹینٹین جب 334 کے لگ بھگ جو ہے کونسٹینٹین نے 312 میں تو رومی سلطنت کی عنان حکومت جو ہے وہ سنبھالی، تو جب اس نے جو ہے وہ عیسائی مذہب قبول کر لیا تو پھر اس نے جو ہے وہ اسی مذہب کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اعتقادات کا معاملہ بھی جو ہے وہ، یعنی کئی ایک خداؤں پر یقین رکھنے والے اب جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا شروع کر دیتے ہیں. یوں ماضی کی دو مالائی رومن تہذیب کا زمانہ ختم ہوا اور مقدس رومی سلطنت کے زمانے کا آغاز ہوا. 334 قبل مسیح میں دین مسیح کو رومی سلطنت کا مذہب قرار دیا گیا. 5ویں صدی عیسوی کے دوران میں روم پر شمالی یورپ کی وحشی اقوام کے حملے شروع ہوئے. اب یہ ایک اور جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا. 5ویں صدی عیسوی کے دوران میں روم پر شمالی یورپ کی وحشی اقوام کے حملے شروع ہوئے اور بحر روم کے مغرب میں رومن سلطنت زوال پذیر ہوئی. اب یہاں جو ہے وہ بحر روم کے مغرب میں رومن سلطنت زوال پذیر ہوئی اور اس کے بجائے خود مختار ریاستیں ظاہر ہوئیں. یعنی خود مختار ریاستوں کا اب ظہور ہوا جو احترام کے طور پر مقدس رومی سلطنت کے قیصر کو اپنا سربراہ تسلیم کرتی تھی. احترام کے طور پر قیصر کو. اس زمانے کے یورپ میں حکمران زیادہ طاقتور ہوتا وہی اس منصب کا حقدار ہوا کرتا تھا. یعنی جو زیادہ طاقتور ہوتا تھا وہ مقدس رومی سلطنت کا جو ہے وہ سربراہ ہوتا تھا، اور اس زمانے میں قیصر تھا. سو ان اقوام نے جو ہے جو خود مختار ریاستیں تھیں انہوں نے احترام کے طور پر مقدس رومی سلطنت کے قیصر کو اپنا سربراہ جو ہے وہ تسلیم کیا تھا.
اس زمانے کے یورپ میں جو حکمران زیادہ طاقتور ہوتا وہی اس کا منصبدار یا وہی اس منصب کا حقدار جو ہے وہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, وہی ظاہر منصبدار ہوتا تھا. 5ویں صدی یعنی 400 عیسوی کے لگ بھگ سے شروع ہو کر 500 عیسوی کے لگ بھگ تک میں قدیم رومی سلطنت کے زوال کے بعد یورپی تاریخ کا جو زمانہ شروع ہوا اسے یورپ کا تاریخ عہد ڈارک ایجز کہا جاتا ہے. میں آپ کو یہاں ایک اور بات بتا دوں کہ یہ جو 400 عیسوی کے لگ بھگ شروع ہونے والا دور ہے اور 500 عیسوی کے تک 5ویں صدی عیسوی میں قدیم رومی کے زوال کے بعد یورپی تاریخ میں جو زمانہ شروع ہوا اسے یورپ کا تاریخ عہد ڈارک ایجز کہا جاتا ہے. اچھا, اس دوران میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ 400 اور 500 5ویں یا چوتھی یا 5ویں صدی عیسوی کے لگ بھگ جو ہے نا پلیگ کی بیماری کا آغاز ہوا یورپ میں, پورے یورپ میں, اور یہ کم و بیش 14ویں صدی عیسوی تک یہ اور 70 سے 80% آبادی جو ہے وہ پلیگ کی بیماری سے یورپ کی مر گئی. اور یہ پھر جب جو ہے وہ 15 صدی کے یعنی کہ راؤنڈ اباؤٹ پہنچتے ہیں تو انہوں نے پلیگ کی بیماری پر کنٹرول کیا. جیسے آج جو ہے وہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے کورونا کی, ایسے ہی یورپ کی 80% کے لگ بھگ آبادی جو ہے وہ مر گئی تھی. اور یہ 14ویں صدی عیسوی تک جو ہے یعنی چوتھی 5ویں صدی عیسوی میں یہ بیماری شروع ہوئی اور پوری یورپین اقوام جو ہے اس پر قابو نہیں پا سکی, یعنی اس کا کوئی علاج نہیں ڈسکور کر سکی. تو یہ بیماری جو ہے اس نے 80% آبادی 14ویں صدی عیسوی کے لگ بھگ جو ہے 14ویں صدی عیسوی تک اس نے پورے یورپ کی 80% آبادی جو ہے وہ لقمہ اجل بنا دی تھی اس بیماری نے, جسے پلیگ کہا جاتا تھا. اچھا جی, البرٹ کامیو کا ناول بھی ہے پلیگ, وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کا من چاہے تو. اچھا, پھر کوارنٹین نام سے ایک افسانہ جو ہے وہ اردو کے ایک افسانہ نگار نے لکھا, راجندر سنگھ بیدی ان کا نام ہے. انہوں نے کوارنٹین نام کا افسانہ لکھا اور اسی جو ہے یعنی بیماری کو پلیگ کو جو ہے اس افسانے کا مرکزی جو ہے وہ دھارا بنایا, مرکزی موضوع بنایا اور وہ سارا جو ہے وہ جو المیہ تھا تاریخی اس کو جو ہے وہ اپنی اس کہانی میں بیان کیا. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ اس دور کو ڈارک ایجز کہا جاتا ہے جب قدیم رومی سلطنت کے زوال کے بعد یورپی تاریخ کا زمانہ شروع ہوا اسے یورپ کا تاریخ عہد ڈارک ایجز کہا جاتا ہے. ایسے لقب اس زمانے کو 17ویں صدی کے ان عالموں نے دیا تھا جو قدیم رومی زمانے کو ذہنی اجالے کا عہد گردانتے تھے اور ان کی دانست میں یورپ پر اندھیرے کے کئی برس اس لیے مسلط ہوئے تھے کہ ان صدیوں کے دوران میں یورپ میں علم و حکمت کا چرچا نہیں ہوا اور نہ ادب و شاعری ہی میں کوئی ایسا اضافہ ہوا جس پر فخر کرنا ممکن ہو. یعنی علم و حکمت کا کوئی کام ہی نہیں ہوا, ادب و شاعری میں کوئی خاطر خواہ اضافہ ہی نہیں ہوا. حقیقت یہ ہے کہ قدیم رومی سلطنت کے زوال کے بعد جو انسانی شعور رونما ہوا وہ مسیحی کلیسا کی سرپرستی میں تشکیل پایا تھا. حقیقت یہ ہے, ریالٹی یہ ہے کہ قدیم رومی سلطنت کے زوال کے بعد جو انسانی شعور رونما ہوا وہ مسیحی کلیسا کی سرپرستی میں تشکیل پایا تھا اور ایک نئے مذہب کی بشارتوں سے رہنمائی حاصل کرتا تھا. اس انسانی شعور نے قدیم روما کی روایات کو کفر قرار دیا اور ہر وہ شے جسے رومی اچھا سمجھتے تھے اس نئے رویے کے مطابق ناقابل برداشت قرار پائی. اس لیے جسم کا بجائے روح, دنیا کے مقابلے میں آنے والی دنیا اور زمین کے بجائے آسمان کو ترجیح دی گئی اور انسانی فہم و فراست, انسانی علم و حکمت مقدس صحیفوں کے مطالعے پر مرتکز ہوئی
اس عہد کی مرکزی علامت خانقاہ تھی، اور اس عہد کے ذہنی رویوں کے علم بردار کون تھے؟ راہب تھے، اور زندگی کے بارے میں صرف ایک ہی نظریہ قابل احترام تھا، وہ کیا تھا؟ جو ترک دنیا کا نظریہ تھا. یعنی یہ نظریہ، زندگی کے بارے میں صرف یہی نظریہ قابل احترام تھا، وہ نظریہ یعنی ترک دنیا کا نظریہ تھا. یہ دنیا عقائد اور عبادات کی دنیا تھی، اور اسے کسی اس شے جو دنیا کے لوازمات سے تعلق رکھتی تھی، اور دنیا کو کسی طرح قابل توجہ یا جاذب نظر گردانتی تھی. یہ 5ویں صدی سے 11ویں صدی عیسوی تک پھیلا ہوا تھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ فیئر جو ہے، خوف جو ہے، وہ انسان کو اعصابی طور پر کمزور کرتا ہے. وہ فیئر جو ہے وہ کسی بھی چیز کا ہو، اور وہ پھر اس کے سوچنے سمجھنے کے معاملات کو بھی بدل کے رکھ دیتا ہے. خوف یعنی انسان جو ہے خوف کی وجہ سے جو ہے وہ مطلب اس کا جو طرز فکر ہوتا ہے وہ بھی بدل جاتا ہے، اور خوف کی وجہ سے اس کا طرز عمل بھی بدل جاتا ہے. یعنی سوچنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے، اور اعمال کا انداز بھی بدل جاتا ہے. میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ 4ویں صدی عیسوی سے لے کر 15ویں صدی عیسوی کے آغاز تک، مطلب یورپ کی 80% آبادی، 70 سے لے کر 80% آبادی پلیگ کی بیماری کی نظر ہوگی. اور ظاہر ہے کہ پھر ایسے میں جو ہے وہ دنیا سے سروکار تو انسان نہیں رکھتا نا، پھر ترک دنیا پر اس کا تیقن جو ہے وہ کامل ہو جاتا ہے، یقین کامل ہو جاتا ہے. 12 تو یہ جو ترک دنیا کا نظریہ تھا، یہ نظریہ یا اس دور کی جو مرکزی علامت خانقاہ تھی، یا اس دور کے ذہنی رویوں کے علمبردار راہب تھے، اور زندگی کے بارے میں صرف ایک ہی جو نظریہ قابل احترام تھا، جو ترک دنیا کا نظریہ تھا کہ بھئی دنیا کو ترک کر دینا ہے، دنیا کو چھوڑ دینا ہے. یہ دنیا عقائد اور عبادات کی دنیا تھی، اور اسے کسی شے سے کوئی سروکار نہ تھا. جو دنیا کے لوازمات سے تعلق رکھتی تھی، اور دنیا کو کسی طرح قابل توجہ یا جاذب نظر گردانتی تھی. یہ تاریخ دور 5ویں صدی سے لے کر بہرحال تک تو پھیلا ہوا تھا. تاہم 6 صدیوں پر محیط یہ تاریخ دور کسی طرح جامد نہیں تھا، یعنی سٹیگنیٹ نہیں تھا، ٹھہرا ہوا نہیں تھا. اس زمانے کے دوران جرمانیہ میں اور خصوصاً شمالی یورپ کے وسیع خطوں میں آباد اقوام کی نقل مکانی کا عمل شروع ہوا. یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ قوموں نے جو ہے وہ آنا جانا شروع کیا. گاتھ، لومبارڈ اور وانڈل اقوام نے شمالی علاقوں سے جنوب کی طرف نقل مکانی کی، اور رومی سلطنت کی بربادی کا اٹلی پر گاتھ قوموں کی یلغار دوبارہ ہوئی، اور اٹلی کی تاخت و تاراج کے بعد گاتھ اقوام اسپین میں آباد ہو گئی. عیسوی میں طارق بن زیاد نے اسپین کے جس بادشاہ کو شکست دی وہ گاتھ قوم سے تعلق رکھتا تھا. یعنی روڈرک کو 712 عیسوی میں طارق بن زیاد نے اسپین میں شکست دی. روڈرک کا تعلق گاتھ قوم سے تھا. جرمانیہ کے مغربی علاقوں میں آباد اینگلو سیکسن قوموں نے اپنے آبائی مقامات کو خیرباد کہا، اور رودبار انگلستان عبور کر کے برطانیہ میں داخل ہوئی. یہ رودبار کا لفظ آپ کو نون میم راشد کی ایک نظم میں ملے گا، اور رودبار کا لفظ آپ کو مجید امجد کی ایک نظم جو ہے اس میں ملے گا. تو یہ رودبار جو ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ نظموں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے.
یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ 712 میں طارق بن زیاد نے اسپین کے جس بادشاہ روڈرک کو شکست دی وہ گاتھ قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ جرمانیہ کے مغربی علاقوں میں آباد اینگلو سیکسن اقوام نے اپنے آبائی مقامات کو خیر باد کہا اور رود بار انگلستان عبور کر کے برطانیہ میں داخل ہوئی۔ وہ رود دجلہ کا ساحل، وہ کشتی، وہ ملاح کی بند آنکھیں، یہ نون میم راشد کی نظم میں آتا ہے مصرع۔ تو رود بار انگلستان عبور کر کے برطانیہ میں داخل ہوئی، جہاں انہوں نے برطانیہ کے قدیم باشندوں کو جو ویلش تھے یا ویلش تھے اور رومنوں کے زیر نگین رہ چکے تھے شکست دی اور ان کو ویلز کے پہاڑی علاقوں میں رہنے پر مجبور کر دیا، جہاں انہوں نے برطانیہ کے قدیم باشندوں کو جو ویلش تھے اور رومنوں کے زیر نگین رہ چکے تھے شکست دی اور ان کو ویلز کے پہاڑی علاقوں میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ نارمن قومیں اسکنڈینیویا سے نکلی اور فرانس اور اٹلی اور سسلی تک پہنچی۔ نارمن اقوام اسکنڈینیویا سے نکلی اور فرانس اور اٹلی اور سسلی تک پہنچ گئی۔ اس زمانے میں انسانوں کے بے پناہ ہجوم مسلسل، انسانوں کے بے پناہ ہجوم مسلسل حرکت کرتے دکھائی دیتے۔ اس زمانے میں انسانوں کے بے پناہ ہجوم مسلسل حرکت کرتے دکھائی دیتے ہیں، ظاہر ہے سروائیول کے لیے، زندگی کی بقا کے لیے، زندگی کے تحفظ کے لیے، انسان اپنے سروائیول کے لیے، بہتر روزگار کے لیے نکلتا ہے۔ تو اس زمانے میں انسانوں کے بے پناہ ہجوم مسلسل حرکت کرتے دکھائی دیتے ہیں، یعنی اس دور میں زندگی اسٹیگننٹ نہیں تھی، ساکت نہیں تھی، جامد نہیں تھی۔ جرمانیہ کی خشکیوں پر اور شمالی سمندروں میں نقل و حرکت کا ایک ایسا سلسلہ نظر آتا ہے جس میں وحشی، غیر مہذب، جنگجو اور خونخوار قومیں ہر طرف تاخت و تاراج کرتے دکھائی دیتی ہیں، یعنی تباہی پھیلاتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ اور یورپ اور شمالی یورپ کے برف پوش علاقوں میں حملہ آور ہجوم اور مفتوح قوموں کے ہجوم اٹھتے، گرتے اور بھاگتے نظر آتے ہیں۔ ایسے منظر سے روئے زمین کے نقشے پر یورپ رونما ہوا۔ ایسے منظر سے روئے زمین کے نقشے پر یورپ نمودار ہوا۔ یہ وہ سلسلہ ہے جس نے یورپ کو بنایا۔ اس عظیم نقل و حرکت کا ایک سبب یہ تھا کہ وسطی ایشیا سے ہن اقوام نے کوہ یورال کی طرف رخ کیا تھا۔ ہن اقوام تھی، انہوں نے کوہ یورال کی طرف رخ کیا تھا۔ یہ وسطی ایشیا کی ہن اقوام تھی جو کوہ یورال کی طرف رخ کیے ہوئے تھی۔ اس لیے کوہ یورال کے یورپی علاقے جرمانیہ میں آباد اقوام کو اپنے آبائی علاقوں سے کوچ کرنا پڑا اور زیادہ محفوظ ٹھکانوں کی تلاش میں ان اقوام نے قدیم رومی سلطنت کا شیرازہ بکھیر دیا، اور نسلی اور عمرانی اعتبار سے رومی سلطنت کے علاقوں میں نئی اقوام کا لہو دوڑنے لگا۔ تاریخی تسلسل کے طور پر یہی نئی اقوام قدیم رومی سلطنت کی وارث قرار پائیں۔ جدید یورپ انہی اقوام کا وطن ہے۔ شمالی یورپ کی جن اقوام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے اور جن کی عظیم نقل مکانی سے مغربی یورپ کا تمدن پیدا ہوا، مغربی یورپ کی شہری زندگی کا آغاز ہوا، نقل مکانی کے زمانے میں اپنے انسانی اور عمرانی ارتقاء کے ابتدائی مقام پر تھی۔ اور ان کا تمام تر کاروبار حیات جنگ آزمائی کا تھا۔ جرمانیہ
کی اقوام مظاہر پرست تھیں، یعنی جو فطرت کے مظاہر تھے ان کی پرستش کرتی تھی، اور ان کا تمام تر کاروبار حیات، ان کا تمام تر کاروبار زیست جنگ آزمائی کا تھا۔ ان کی شاعری جو سینہ بسینہ چلی آ رہی تھی، انسان اور مظاہر فطرت کی انسان دشمن قوتوں کے مابین دائمی کشمکشی کا تذکرہ کرتی تھی۔ اژدہا ان کے اجتماعی ذہن کی انسان دشمن علامت تھا، یعنی جو جرمانیہ کی اقوام تھی ان کی شاعری جو سینہ بسینہ چلی آ رہی تھی، انسان اور مظاہر فطرت کی انسان دشمن قوتوں کے مابین دائمی کشمکشی کا تذکرہ کرتی تھی۔ اژدہا ان کے اجتماعی ذہن کی انسان دشمن علامت تھا، اور موت ان کے لیے سب سے بڑا راز تھی، بھید تھی، اسرار تھی، جس سے وہ خائف بھی تھے مگر اس کے خلاف جنگ آزما بھی تھے۔ اس زمانے کی بیوولف ایسے ہی مناظر کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس زمانے کی اینگلو سیکسن نظم بیوولف ایسے ہی مناظر کی نشاندہی کرتی ہے۔ تاہم جب یہ اقوام رومی سلطنت کے علاقوں میں وارد ہوئیں اور انہیں تاخت و تاراج کرنے کے بعد وہاں آباد ہونے کا موقع نصیب ہوا تو یقین ہوتی گئی، یعنی ان کا مذہب بھی جو ہے وہ پھر اور دور و نزدیک خانقاہوں کا سلسلہ شروع ہوا، ظاہر ہوا۔ اس نئے تمدن کی مذہبی اور علمی زبان لیٹن تھی، اور روم کا شہر اس تمدن کی روحانی آرزوؤں کا محور تھا، مرکز تھا، جہاں مسیح علیہ السلام کے نمائندے پاپائے روم کی حکومت تھی۔ ان نووارد قوموں کی تربیت مسیحی کلیسا نے کی اور انہیں عمرانی اور انسانی ارتقاء کے آئندہ مقامات تک پہنچنے کے قابل بنایا۔